باتوں کی وجہ سے نیچے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ سادے اور بھولے بھالے سنی یہی کہتے تھے ہمیں تو نہیں پتا، وہ اپنی باتوں میں ان کو الجھا کے بڑھا کے آگے لے جاتی ہیں۔ تو میں ایک نقطے میں بات واضح کروں گا، جو بات کرتے ہیں کہ ولادت تو ایک مرتبہ ہو گئی تھی تو ہر سال تو خوشی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ یہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لے جانا، جھنڈے لگانا، بتیاں لگانا، یہ کہاں کا؟ جبکہ حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک بھی تو ایک مرتبہ نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا نہیں سمجھے نہیں آپ؟ سبحان اللہ، قرآن پاک بھی ایک مرتبہ نازل ہوا ہے۔ حدیث پاک کی روح سے علماء کی باتیں جو سنی، ان سے یہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ جو قرآن پاک نازل ہوا وہ 27 رمضان مبارک ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بتائیں، نازل تو ایک مرتبہ ہوا اور ہر رمضان المبارک کی 27 رات کو خوشیاں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جی کیوں؟ آگے سے جواب آتا ہے جی اس رات رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ جی کیوں؟ جی اس رات قرآن نازل ہوا تھا، اس رات جی قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن کے نازل ہونے کی نسبت سے اس رات کو اللہ کریم رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ درد آپ کے پیٹ میں ہے، جب قرآن پہ اترنے پہ خوشیاں کر سکتے ہو، اس نسبت سے کہ قرآن اترا ہے، قرآن کے اترنے کی نسبت سے اللہ کریم ساری رات رحمت نازل فرماتا ہے، تو پھر قرآن کی وجہ سے رحمت نازل فرماتا ہے، صاحب قرآن کی وجہ سے رحمت نازل نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کی وجہ سے رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہاں پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا کہ ہر سال قرآن کی نسبت کی وجہ سے، نزول کی وجہ سے خوشیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں۔ جی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی نسبت ہے اترنے کی، کہ اس کی قرآن پاک کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، قرآن کی نسبت ہو جائے ایک رات کے ساتھ سارا سال آتا ہے، انتظار کرتا ہے 27 رمضان مبارک کو۔ جی پھر تو خوشیاں بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا، جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن جس نے قرآن دیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، بزبان مصطفیٰ آیا ہے، اس کی وجہ سے جب اس کی آمد آتی ہے تیرے پیٹ کے اندر بڑی ذات ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ، کسی عاشق نے کیا خوب کہا، مثال تیری چہل پہل پر ہزار بھی یہ نبی اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں